40 حدیثیں پڑھنے کی فضیلت آپ لوگوں کو پتا ہے؟ 40 حدیثیں پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ 40 حدیثیں پڑھنے کی فضیلت پتا ہے کسی کو؟ انمیوٹ کریں اپنا مائک، جو بول رہے ہیں وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں پہلے۔ ہاں محمد سلیم صاحب بولیے۔ 40 حدیث پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں جنت میں حافظ وغیرہ کے بعد مقام دیتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ۔ دیکھو حدیث جو ہے نا، انسان، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا۔ اب مان لیجئے حدیثیں نہ ہوتی، قرآن نہ ہوتا، یا پیغمبر نہ ہوتے، ہے نا، مت ایک انسان آیا تھا اور وہ آ کے اس دنیا پہ رہتا ایسے ہی، تو دیکھو کتنی کنفیوژن ہوتی۔ آج آپ کو پتہ ہے چائنا کے اندر لوگ کبوتروں کی بیٹ تک کھاتے ہیں، کاکروچ، چوہے، بلیاں تک کھا جاتے ہیں، سب لوگ جانتے ہو گے، آپ لوگ ہر چیز کھا جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے تک وہ لوگ کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا ہمارے انڈیا میں جینی ہوتے ہیں، وہ کپڑا نہیں پہنتے، وہ ننگے رہتے ہیں۔ آپ انگریزوں میں چلے جاؤ تو وہ لوگ نکاح ہی نہیں کرتے، جس سے من کیا اس کے ساتھ انہوں نے تعلق قائم کیے اور فری ہو گئے ایک دم۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیا بھیجے؟ پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں نے حدیث کے طور پر وہ باتیں انسانوں کو بتائیں جس سے ہمیں اور آپ کو یہ پتا چلے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ اب دیکھو ہمارے سامنے کلیئر ہے، جانوروں میں اور انسانوں میں فرق کرنے والی چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سمجھ دی ہے اور پیغمبروں کے ذریعے یہ تعلیم دی ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ اب دیکھیے ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر آپ کے سامنے سپوز کیجئے کہ کوئی گندی چیز آ جائے تو ہم اور آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ چائنا والے کیڑے مکوڑے بھی کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں مجھے بتاؤ آپ؟ چائنا والے کیڑے مکوڑے بھی کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو نہیں معلوم کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، معلوم نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل ہی اسی لیے کیا، اور آخری نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے طور پر انسانوں کو وہ چیزیں سکھائیں جو آدمی اپنی عقل کے ذریعے سوچ ہی نہیں سکتا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، اگر انسانوں پہ یہ چھوڑ دیا جاتا کہ بھائی دیکھ لو، آپ جو صحیح لگے وہ کھاؤ، جو صحیح نہ لگے اسے چھوڑ دو، تو آپ دیکھ لو کوئی کچھ کھاتا ہے کوئی کچھ کھاتا ہے، جس کو جو من کر رہا ہے وہ کھا رہا ہے، کیونکہ آدمی عقل کے ذریعے یہ کبھی طے نہیں کر سکتا کہ اس کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ آدمی عقل کے ذریعے یہ طے نہیں کر سکتا کہ اس کو اپنی باڈی کا کتنا حصہ چھپانا ہے اور کتنا حصہ نہیں چھپانا۔ ارے طے کر سکتا ہے کوئی؟ جینیوں سے آپ پوچھو تو وہ کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں کپڑا پہننا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں پہننا چاہیے کپڑا؟ ان کی اپنی تھنکنگ ہے۔ انگریزوں سے آپ پوچھو تو وہ شارٹ کپڑے پہنتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی آدمی کے جو من میں آئے وہ پہنے۔ لیکن اسلام نے ہمیں کیا بتایا کہ آدمی کو اتنا جسم کا حصہ چھپانا ہے اور عورتوں کو اتنا جسم کا حصہ چھپانا انیواریہ ہے، ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ انسانوں کو وہ چیز بتانا جو انسان اپنے مائنڈ سے سوچ ہی نہ سکتا ہو، کتنی کھوج کر لے، وہ چاند پہ پہنچ جائے، سورج پہ پہنچ جائے، بڑے بڑے راکٹ بنا لے، لیکن وہ یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کہ اس کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، کس کی عبادت کرنی ہے کس کی عبادت نہیں کرنی۔ اب آپ دیکھیے کہ نکاح کس سے کرنا ہے کس سے نہیں کرنا۔ شریعت نے بتایا کہ ان لوگوں سے نکاح ہو سکتا ہے اور ان لوگوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو میرا کہنے کا مطلب میرے عزیز بھائیوں یہ ہے کہ حدیثیں جو ہے نا، ایک ایک حدیث کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور 40 حدیثیں تو ہمارے گھر کے بچوں کو یاد ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے 4 حدیثیں بھی ہمیں یاد نہیں ہیں۔ آپ لوگ سنا سکتے ہیں 4 حدیثیں؟ آپ کیا بلکہ اچھے خاصے جو لوگ ہیں دیندار وہ بھی نہیں سنا پائیں گے 4 حدیثیں تو۔ اسی لیے 40 حدیثیں یاد کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔
وضو کے فرض آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہیں؟ وضو کے فرض مجھے بتائیں. وضو کے فرض. آواز نہیں آ رہی آپ کی محمد عاصم صاحب. اچھا کوئی اور بتائیں. ہیلو مفتی. میں بتاؤں؟ ہاں ہاں بتائیے. ہاں، چہرہ دھونا، جی. ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنا سے دھلنا. جی بہت اچھا، بہت اچھی آپ نے بتائی. اچھا تو ہمیں دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. جیسے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے وضو کے 4 فرضیات کیے، اور دین کا ایک مسئلہ سیکھنے کا ثواب کتنا ہے پتا ہے آپ کو کتنا ہے؟ دین کا ایک مسئلہ سیکھنے کا جو ثواب ہے وہ 1000 رکعات نفل نماز پڑھنے کے برابر. یعنی ابھی آپ اگر مصلی لے کے کھڑے ہو جاؤ اور مصلی لے کے نیت باندھ لو اللہ اکبر، 1000 رکعت نفل نماز آپ پڑھنا شروع کرو. میرے خیال میں کل دوپہر ہو جائے گی آپ کو 1000 رکعت پڑھتے پڑھتے. اور سپوز کرو آپ کہ آپ کے گھر میں اگر آپ کا بھائی یا کوئی مولانا صاحب آئے، مان لیجیے مفتی اے ایم قاسمی صاحب آپ کے گھر آئے اور انہوں نے مانگا کہ بھائی محمد شاہنواز صاحب مجھے مصلی دے دو. محمد شاہنواز صاحب نے مصلی دے دیا. اب مفتی اے ایم قاسمی صاحب مصلی بچھا کے رات بھر نفلیں پڑھتے رہے اور فجر کی اذان ہو گئی نفلیں پڑھتے پڑھتے، تو آپ لوگ کیا کہو گے؟ یار مفتی صاحب 1000 رکعت پڑھ رہے تھے، رات بھر انہوں نے 1000 رکعت نفل نماز پڑھی ہے. یہی تو بولو گے نا آپ. میرے عزیز بھائیوں، یہ جو آپ نے ایک مسئلہ سیکھا نا دین کا کہ وضو کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں، آپ کو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا. اتنا بڑا اجر ہے دین کے مسئلوں کو سیکھنا. ایک مسئلہ سیکھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کی ایک بات سیکھنے پر اللہ تعالیٰ 100 رکعت نفل نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور دین کا ایک مسئلہ سیکھنے پر اللہ تعالیٰ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو جہاں ہم لوگ اپنی دنیا کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، میری جاب اتنی پیاری ہو، اتنے روپے کی میری سیلری ہو، میرے پاس بائک بھی ہو، میرے پاس کار بھی ہو. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک جھٹکے میں آدمی کو پتہ نہیں چلتا. آپ کتنی ایسی خبریں آپ نے سنی ہوں گی کہ ارے یار ابھی تو میں اس کو صحیح سلامت چھوڑ کے آیا تھا، انتقال ہو گیا. ارے یار ایسے کیسے ہو گیا؟ ارے کل تو وہ بالکل ٹھیک تھا، پرسوں تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا، ارے ابھی آدھے گھنٹے پہلے میری اس پہ فون پہ بات ہوئی تھی. لیکن اچانک سے موت آئی، ایکسیڈنٹ ہوا، ہارٹ اٹیک آیا، گھبراہٹ ہوئی، ڈاکٹر کے یہاں گئے، انتقال ہو گیا. اب مجھے آپ بتاؤ قبر میں کون سی چیز کام آئے گی؟ قبر میں اس کی ڈگریاں جو دنیا کے اندر اس نے حاصل کی ہیں، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، بلا بلا دنیا بھر کی چیزیں اس نے حاصل کی، قبر کے اندر کون سی چیز کام آئے گی؟ قبر کے اندر یہی جو آپ نے دین کو سیکھا ہوگا اور دین کے مطابق آپ نے اپنی زندگی گزاری ہوگی، تو قبر کے اندر یہی چیز کام آئے گی. دیکھو ماشاءاللہ آپ لوگ جو 2 4 6 لوگ ہیں، آپ 6 لوگوں میں سے کوئی جاب کر رہا ہوگا، کوئی دکان پہ بیٹھتا ہوگا، کوئی کاروبار کرتا ہوگا، کوئی ڈاکٹر انجینئر بن رہا ہوگا، ہمارے فیملی ممبرس میں بھی بہت سارے بن رہے ہوں گے. تو دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا. یہ دین تو ہے لیکن پورا دین نہیں ہے. یہ پورا دین یہ ہے کہ آپ جب دکان پر بیٹھے ہوں تو آپ کا بزنس چلانے کا طریقہ بھی اسلامی ہونا چاہیے. جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، کسی کا پیسہ نہیں مارنا، یہ دین میں داخل ہے. آپ جب کسی کو کوئی چیز تول کے دے رہے ہو تو اس کے وزن میں کمی نہیں ہونا چاہیے، یہ دین میں داخل ہے. اگر آپ اسلام کے مطابق اپنا بزنس کر رہے ہو، جاب کر رہے ہو ایمانداری کے ساتھ، آپ ڈاکٹر بن گئے اور ڈاکٹر بننے کے بعد آپ غریبوں کا درد اپنے دل میں رکھے ہو، یقین مانو صبح سے شام تک آپ کی ڈاکٹری، آپ کی دکان چلانا، آپ کا جاب پر رہنا، یہ عبادت ہے. لیکن یہ عبادت کب ہوگا؟ یہ عبادت تب ہوگا جب آپ دین کو سمجھ کر یہ ساری چیزیں کرو گے. لیکن آپ مجھے بتائیے 99.9% مسلمان دین کو جانتے ہی نہیں اور دین پر عمل بھی نہیں کرتے. جب جانتے نہیں تو عمل کہاں سے ہوگا؟
تو میرے عزیز بھائیوں علم کا بڑا اونچا مقام ہے، علم حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا۔ محمد سلیم صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کیا کرتے ہیں آپ؟ ہیلو، جی میں بزنس کرتا ہوں۔ بزنس کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ محمد عاصم صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں آئی ٹی کی جاب کرتا ہوں۔ جاب کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ ایس کے نور صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ جی جاب کرتا ہوں۔ جاب کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ محمد شانواز صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا بات آواز نہیں آ رہی؟ شانواز صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ چلیے، چودھری منصف عالم آپ کیا کرتے ہیں؟ چودھری ثاقب احمد آپ بتائیے۔ چلیے، تو اب ماشاءاللہ آپ لوگ جاب کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جب دن بھر کے تھکے آ رہے آتے ہوں تو آپ کو لگتا ہو یار یہ اسلامک فورس کیوں جوائن کر لیا بھائی، اس سے کوئی دنیا کا تو فائدہ نظر آ نہیں رہا، کوئی بہت آپ کی جاب میں بھی کوئی پروموشن تو ہوگا نہیں، ہے نا؟ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دین پر عمل کرنے والے ہی آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ جب ہم لوگ مر جائیں گے نا، اور موت کا وقت کسی کو نہیں پتا، کب مرنا ہے کسی کو نہیں معلوم، خدا نہ خواستہ ہمارا 4 سال میں 8 سال میں کچھ ڈیٹ تو فکس ہے نہیں ہے، موت کبھی بھی بول کر نہیں آتی۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائرس مستری کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ سائرس مستری کروڑ پتی آدمی تھا، ارب پتی آدمی تھا، لیکن آپ بتائیں اس کی موت کہاں آئی؟ ایک ایکسیڈنٹ میں، لاکھوں کروڑوں روپے چھوڑ کے گیا ہے۔ کیا اس کا قبر میں بنا ہوگا؟ اللہ بہتر جانے۔ تو موت کا وقت پتہ نہیں ہے، اصل جو منزل ہے ہماری وہ ہے آخرت، اور آخرت کو بنانے کے لیے یہ ہماری کلاس ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے ہماری زندگی کو بنانے کے لیے ہم 4-6 گھنٹے جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں محمد سلیم صاحب ہیں، محمد عاصم صاحب ہیں، ایس کے نور صاحب ہیں، اور آپ جتنے بھی حضرات ہیں 4-6، آپ لوگ سب محنت کر رہے ہیں، ہم بھی محنت، صبح سے شام تک آدمی محنت کر کے آ رہا ہے تو من نہیں ہوتا۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ ہم نے جو صبح سے شام تک کمایا وہ دنیا کے لیے کمایا، آخرت کے لیے 24 گھنٹے میں سے اگر آدھا گھنٹہ، اور آدھا گھنٹہ بھی ہفتے میں 3 دن بس، اگر ہم اپنی قبر کو بنانے کے لیے دے رہے ہیں تو کوئی زیادہ نہیں ہے، بہت تھوڑا سا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی تھوڑے پہ آپ کو بہت کچھ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دل چاہے نہ چاہے، لیکن آپ کو یہ آدھا گھنٹہ یہ سوچ کر نکالنا ہے کہ آپ کو اپنی قبر کی زندگی بنانی ہے۔ جب آپ مرنے کے بعد قبر میں دفن ہو جائیں نا، ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب قبر کے اندر جائیں گے دفن ہونے کے لیے۔ جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہماری نہ اولاد ہمارے ساتھ ہوگی، نہ ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ ہوں گے، نہ کوئی اور ساتھ ہوگا، بلکہ یہ جو ہم نے دین کے لیے آدھا گھنٹہ نکالا ہے، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ مجھ سے پڑھ رہے ہو، میں آپ کو سکھا رہا ہوں، آپ مجھ سے سیکھ رہے ہو، آپ حدیثیں یاد کر رہے ہو، دین کے مسئلے سیکھ رہے ہو، یہ ہمارے لیے قبر کے اندر نورانی چراغ ہوں گے۔ اور ان ساری چیزوں کو اگر ہم نے سیکھ لیا اور عمل کر لیا تو قبر میں ہمیں ایصال ثواب کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ ہماری اولاد پارے دے رہی ہو محلے میں کہ لو بھیا ایک پارا ہمارے ابا کے لیے پڑھ دینا، دادا کے لیے پڑھ دینا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم خود اپنے لیے اتنا کر کے جائیں، ہم لوگ کرتے نا ایف ڈی وغیرہ، تاکہ بھائی مرنے کے بعد ہماری اولاد کو اتنا مل جائے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں دین کی، یہ قبر میں ہمارے لیے ایڈوانس بکنگ چل رہی ہے ساری۔ تو 40 حدیثیں جو ہیں یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، اور 40 حدیثیں یاد کر کے، اگر آپ عربک میں یاد نہیں کر سکتے، ویسے تو عربک میں یاد کرنا چاہیے، اور عربک میں یاد کرنے کے بعد 40 حدیثوں کی روزانہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی طرح تلاوت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ 40 حدیثیں ہمیں یاد ہو جائیں۔ اب یہ 40 حدیثیں جو میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا تو یہ سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ایک ایک حدیث کو سمجھ کر چلنا ہے، تاکہ جن لوگوں کی شادی ہو گئی ہے وہ اپنے بچوں کو تربیت دے سکیں، اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے تو اپنے گھر والوں کو تربیت دے سکیں، تاکہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو صحیح باتیں، اچھی باتیں بتا سکیں۔ پہلی حدیث جو بہت زیادہ مشہور ہے، آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ نیت پر ہوتا ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگی۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟
اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ محمد سلیم صاحب بزنس کر رہے ہیں، ایس کے نور صاحب جاب کر رہے ہیں، محمد عاصم صاحب بھی جاب کر رہے ہیں. اب یہ جتنے بھی اچھے کام ہم کر رہے ہیں تو اچھے کام چاہیں وہ ہماری لائف سے کنیکٹڈ ہوں، لیکن اگر یہ اچھے کاموں پر نیت اچھی کر لی جائے تو یہ اچھے کام بھی آخرت میں ثواب کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور اللہ اس پہ ہمیں اجر عطا فرماتا ہے. جیسے مان لیجئے ایک ڈاکٹر ہے، تو ایک ڈاکٹر صبح اپنے کلینک پر جاتا ہے اور وہ مریضوں کا علاج اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا یہ ثواب کا کام، اور اس نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ اگر کوئی غریب آ جائے گا تو میں چلو دوا فری میں دے دوں گا. خدمت خلق سمجھ کے وہ ڈاکٹری کرتا ہے. تو انما الاعمال بالنیات کہ اس کے اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بھی اچھی ہے. تو اب یہ ڈاکٹری کرنا اور 4-6 گھنٹے اس کے کلینک پر بیٹھنا، فیس لینا، یہ سارا کا سارا اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بزنس آپ کر رہے ہیں تو بزنس جو آپ کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ نہیں بزنس تو ہے لیکن بزنس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی سے جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی کا مال نہیں ماروں گا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کروں گا، میں ایمانداری کے ساتھ بزنس چلاؤں گا. اب یہ جو آپ نے ایمانداری کے ساتھ بزنس چلانے کی سوچی تو آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کا یہ بزنس آپ کے لیے دین بن گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. لیکن اس حدیث کا مطلب سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ اب مان لیجئے ایک چور ہے، حدیث کا مطلب سمجھ آ گیا کہ جتنے بھی اچھے کام ہیں ان اچھے کاموں پر اگر نیت اچھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کاموں پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی چور ہے اور وہ کروڑ پتی آدمی کے یہاں چوری کر رہا ہے. آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی چوری کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی کروڑ پتی آدمی کیا میں چوری کرتا ہوں اور غریبوں میں مال بانٹتا ہوں، چوری کرتا ہوں مالداروں کی اور غریبوں میں پیسہ بانٹتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ یار یہ تو غلط بات ہے. تو وہ آپ سے کہنے لگا کہ ارے مفتی اے ایم قاسمی صاحب سے تم نے حدیث نہیں پڑھی انما الاعمال بالنیات کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے؟ میں تو پیسہ مالداروں کا لے رہا ہوں، چرا رہا ہوں اور غریبوں میں بانٹ رہا ہوں، تو میری نیت تو اچھی ہے غریبوں کی مدد کرنے کی. تو آپ چکرا جاؤ گے؟ نہیں، آپ کو چکرانا نہیں ہے. آپ کو کہنا ہے ارے بے وقوف وہ جو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھے کام ہے، چوری کرنا تو آلریڈی غلط ہے. اب چوری کرنا جب آلریڈی غلط ہے تو اس غلط کام پر تم چاہے جتنی اچھی نیت کر لو یہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ آلریڈی غلط ہے. اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے نیت کے مطابق ان کاموں پر جو آلریڈی اچھے ہیں. غلط کام تو غلط ہی ہے، اچھے کاموں پر اگر نیت اچھی ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی نیت ہو جائے تو ہمارے جو اچھے کام ہیں وہ بھی دین بن جاتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے انما الاعمال بالنیات حدیث کا مطلب. تو حدیث نمبر 1 آپ لوگ یاد رکھیے گا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے ایک ہی حدیث رہنے دیں. انشاءاللہ جب اگلے ہفتے ہماری کلاس ہوگی تو اس میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ 4-5 حدیثیں میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا. آج جو میں نے موٹی موٹی باتیں آپ لوگوں کو سمجھائی ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے یاد کریں. اور میں نے ایک بات جو یاد دلائی ہے نا آپ کو، اس بات کو آپ ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ یہ جو آدھا گھنٹہ ہے، دل چاہے نہ چاہے، جیسے آپ جاب پر گئے تو آپ کا دل چاہ رہا تھا. میں اگر محمد عاصم صاحب سے پوچھوں کہ آپ جو 6-7 گھنٹے جاب پہ سے آئے ہیں تو آپ کا دل چاہ رہا تھا، یہ بولیں گے یار دل تھوڑی نہ چاہ رہا تھا میرا، لیکن کیا کریں بھائی زندگی چلانے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے. محمد سلیم صاحب بزنس پہ گئے تھے اپنے، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ چل رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہو سڑکوں پہ لوگ بھاگ رہے ہیں، کوئی گاڑی سے جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل سے جا رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے، پوری دنیا میں جو لوگ بھاگ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کوئی شاپ پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ کیوں کر رہا ہے؟ سب کا دل کر رہا ہے؟ نہیں، سب کا دل تو یہی چاہتا ہے کہ میں آرام سے گھر پہ بیٹھوں اور مستی کے ساتھ کھاؤں پیوں آرام کروں. لیکن یہ جو پوری دنیا کے اندر لوگ محنت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بھائی دنیا کے لیے کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے آخرت کے لیے اور قبر کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا، بغیر کرے کچھ نہیں ملے گا میرے بھائی. اسی لیے یہ جو آدھا گھنٹہ ہے، کل کو شیطان آپ کے مائنڈ میں ڈالے گا کہ ارے یار دن بھر کا تھکا آ رہا ہوتا ہے، یہ چیزیں کیا ہی ان میں کیا رکھا ہے، چل بعد میں سیکھ لیوں. تو آپ کو اپنے اس جو فیلنگ، جو تھاٹ آپ کے مائنڈ میں آئے گی نا کچھ دنوں کے بعد، اس پہ آپ پہ عمل نہیں کرنا. میں ابھی سے بتا رہا ہوں آپ کو.
اگر آپ نے عمل کر لیا تو شیطان آپ کی قبر کی زندگی کو جہنم کا گاڑا بنانا چاہتا ہے، اسی لیے جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں یہ تھاٹ ڈالے گا، اور آپ کو اس پر عمل نہیں کرنا، بلکہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جیسے میں دنیا کمانے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے 6 گھنٹے دے کر آیا ہوں اور دیتا آ رہا ہوں اور دوں گا، اسی طرح سے آدھا گھنٹہ مجھے ہفتے میں 3 دن آدھا گھنٹہ اپنی قبر اور اپنی آخرت بنانے کے لیے لگانا ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ عمل جب میں سیکھوں گا آج تو عمل بھی کر لوں گا۔ بھائی جو چیز ہم پہ آتی ہوگی، مثال کے طور پہ آپ پہ گاڑی چلانا آتی ہے، آپ کو کار چلانا آتی ہے، خدا نہ خواستہ کبھی ایمرجنسی میں ضرورت پڑ جائے تو آپ کو اگر کار چلانا آتی ہوگی تو آپ فٹاک سے ڈرائیو کرتے ہوئے بھاگ جاؤ، اور آپ یہ سوچ کر سیکھو مت کہ یار میں جب سیکھوں گا نہیں تو چلانا بھی نہیں پڑے گی، تو خدا نہ خواستہ کبھی ایسی ایمرجنسی پڑی تو آپ چلا بھی نہیں پاؤ گے، کیونکہ آپ پہ آلریڈی آتی نہیں ہے، سیکھی نہیں آپ نے کبھی۔ اسی طرح سے دین کی باتیں اگر ہم سیکھ لیں گے تو خدا نہ خواستہ بھی ہم بیمار پڑ گئے، ابھی مان لیجیے ہمیں ایسا لگنے لگا کہ ہم میں بچوں گا نہیں، ابھی میرے پاس 2 دن پہلے ایک میسج آیا، 23 سال کا لڑکا تھا، اچانک سے اس کی دونوں کڈنی فیل ہو گئی اور اس کی ڈائلسس شروع ہو گئی، 1-2 مہینے اس کی ڈائلسس ہوتی رہی، اور آج کی کنڈیشن یہ ہے کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ بھائی صاحب ڈائلسس بھی اب آپ کی ہو نہیں پائے گی، ڈائلسس بھی ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے۔ یا تو ڈاکٹروں نے یہ بولا ہے کہ بھائی آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ یہاں وینٹیلیٹر پر ڈال دو اور یہ ڈائلسس ڈیلی ہوگی یا 2-3 دن چھوڑ کے ہوگی، تو اس نے میسج کیا کہ مفتی صاحب میں کیا کروں؟ میں نے اسے جو بتایا وہ تو بتایا کہ بھائی تم تہجد میں اللہ کے سامنے رو، لیکن میرے عزیز بھائیوں یہ بتاؤ کہ یہ کنڈیشن ہمارے ساتھ بھی نہیں آ سکتی، کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن جب ہم دین کو جانتے ہوں گے، نماز پڑھنا جانتے ہوں گے، قرآن پڑھنا جانتے ہوں گے، تو ہم اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو لگا لیں گے، اور اگر یہ چیزیں آتی ہی نہیں ہوں گی تو پھر کیا بیٹر ہوگے، اب کہاں سے سیکھیں؟ اور جب بیمار پڑا ہوتا ہے آدمی تو پھر کہاں سے سیکھتا ہے، اس کا سیکھنے کا من بھی نہیں ہوتا، اسی لیے من چاہے نہ چاہے آپ کو یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے، اگر سیکھ لو گے تو زندگی کے کسی بھی لائن پہ، کسی بھی موڑ پہ جا کے آپ عمل کر سکتے ہو، اپنے بچوں کو عمل کرا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جس کو جو بات پوچھنی ہو، کہنی ہو، کیسی آمین۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا، میں مفتی عرفان صاحب سے یہی پوچھا تھا، جو سوال تھا میرا، فرض کیجئے کوئی آدمی پانی پوچھا پانی پینے کے لیے، تو میں اس کو پانی پلانا دوسروں کو ثواب کا کام ہے نا، تو میں اس کو پانی دے دیا، تو میری نیت تو اس کو بس پانی پلانے کی تھی، کوئی اچھا کام کرنے کی نیت تو نہیں تھی میری، تو مجھے ثواب مطلب 70 گنا ملے گا ثواب یا پھر نارمل ثواب ملے گا مجھے؟ مطلب کس کو پانی پلایا آپ نے؟ تھوڑا کنفیوژن ہے مجھے، کسی پیاسے کو پانی پلایا۔ دیکھو پیاسے کو پانی پلانا ثواب ہے، بالکل ثواب ملے گا آپ، جی بھائی آپ نے بس پیاسے میں کو نے پانی نیت، پلایا تو آپ کی انٹینشن کیا جی تھی کہ یار پیاسا ہے پانی پلا دیتا ہوں، جی یہی تو انٹینشن تھی نا آپ کی، جی ثواب بس، ملے جی گا۔ ہاں جی جی وہی تھا بس۔ اور بتائیں آپ لوگ خاموش کیوں بیٹھے ہیں، کچھ تو بولیں ہیں؟ محمد شانواز صاحب بھی خاموش بیٹھے ہیں، ایس کے نور صاحب بھی خاموش بیٹھے ہیں، محمد عاصم صاحب کیا کرتے ہیں آپ، کیا کون سی جاب کرتے ہیں؟ جی میں آئی ٹی کی جاب کرتا ہوں، ویب ڈیولپر بول کے آپ سنے شاید، ویب ڈیل، جی ماشاء اللہ، یہ اچھی بات ہے۔ کیا ڈیولپر ہیں آپ؟ ویب جی ڈیولپر بولے نا۔ صاحب میں ایک بات کر سکتا ہوں کہ آپ سے؟ ویب سائٹ بنانا ہے میرا، سافٹ ویئر بنانا، جی ویب سائٹ بنانے کے کام، جی ہاں۔ مفتی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کٹ جا رہی ہے بیچ میں؟ آ رہی ہے آواز آپ کی؟ جی جی مفتی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو جو جتنے بھی لوگ ہیں 7-8 لوگ، ان کا میں گروپ بنا کے اگر گروپ میں رہے تو کچھ اچھا رہے گا کہ اگر آپ گروپ کا میں مشورہ، خود آپ بنواؤں گا، کیا رائے میں نے دیں گے اس بارے بولا میں؟ بھی تھا کہ گروپ بناؤ آپ اور مجھے بھی اس میں ایڈ کرو، ٹھیک ہے عاطف، ان کا یہ بوائز جو ہیں جتنے بھی، ان کا ایک گروپ بناؤ اور اس میں مجھے بھی اور مولانا عرفان صاحب کو ایڈ کرو، اور میرا پرسنل والا نمبر ایڈ کرنا، ٹھیک ہے بھائی، جو میرا پرسنل نمبر ہے آپ لوگ اپنے تک ہی رکھیے گا، دوسروں سے شیئر مت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں جی پرسنل ضرور نمبر جی گرلس کو بھی نہیں دیتا ہوں، لیکن فرسٹ ٹائم آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ ہر ہفتے میری 2 کلاس، کبھی مولانا عرفان صاحب کی 2 کلاس ہوا کریں گی، آج میں نے چھوٹی کلاس لی ہے، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی، جو باتیں میں سمجھاؤں سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ باقی 3 حضرات بڑے خاموشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کچھ بولیے، محمد شانواز صاحب،
منصف عالم صاحب، چودھری ثاقب صاحب تو اپنا چہرہ ہی نہیں دکھا رہے ہیں، تو اپنے بارے میں بتائیے آپ لوگ۔ محمد سلیم صاحب ماشاءاللہ کس چیز کا بزنس کرتے ہیں آپ؟